اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین حضرات، انسان تین حالتوں میں زندگی گزارتا ہے، یا تو وہ کھڑے ہوئے ہیں، یا بیٹھے ہوئے، یا لیٹے ہوئے۔ یہ تین ہی حالتیں ہیں، تین ہی طرح کی حالتوں میں زندگی گزارتا ہے، اور تینوں حالتوں میں اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا۔ اللہ نے کہا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کو ہمیں یاد کرنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو یہ سمجھایا ہے کہ جب جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس لیے ہمیں رات اور دن اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ بنے ہیں یہ سب یاد الہی سے، انہوں نے اللہ کو کبھی نہیں بھولے۔ دوستو بزرگوں، ہم اللہ کو کبھی کبھی یاد کرتے ہیں اور اللہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ اس لیے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ جس طرح تم اپنے آباء اجداد کا ذکر کرتے ہو، اپنے بڑے بوڑھے بزرگوں کا، اپنے لوگوں کا ذکر کرتے ہو، اس طرح اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو دوستو بزرگوں، ہم اللہ کو خوب یاد کریں۔ اب اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کا اتنا ذکر کریں، اتنا نام لیں کہ ہم سو جائیں تو سوتے ہوئے ہماری زبان سے لفظ اللہ نکلے، سبحان اللہ نکلے، لا الہ الا اللہ نکلے، اللہ اکبر نکلے۔ اس لیے ہم اللہ کا ذکر خوب کریں۔ اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ پورا قرآن کریم اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کو یاد کریں۔ قرآن کریم پورا اللہ کا ذکر ہے۔ ہم قرآن کریم نماز میں کھڑا ہو کے پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہم قرآن کریم کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو قرآن کریم کے تعلق سے حدیث میں یوں ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ یعنی ہر ایک مخلوق کا دل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بہت سویرے سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، اس دن کے تمام کام اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ بندے تیرے سارے کام آج میں بناؤں گا۔ اس لیے ہم سورہ یاسین صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین سے ہماری صبح ہو۔ سورہ یاسین، اللہ کے نبی کی یہ تمنا کہ پوری میری امت کے دل میں سورہ یاسین ہو، اس لیے ہم سورہ یاسین کی خوب تلاوت کریں۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی راستہ بھول جائے اور سورہ یاسین پڑھ لے تو وہ راستے کو پا لیتا ہے، اور جو بھوک کی حالت میں بھوکا ہو، کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو، اور اگر وہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ اس کو سیر کر دیتے ہیں، یعنی اس کی بھوک کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور دوستو بزرگوں، اگر کسی دشمن کا خوف ہو اور اگر وہ اللہ کا ذکر کرے یعنی سورہ یاسین پڑھے تو اس کے دشمن کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہم سورہ یاسین پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ ہمیں یاد ہو جائے۔ ہم سورہ یاسین کو حفظ کر لیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو، اپنے دوستوں کو، پڑوسیوں کو سورہ یاسین پڑھنے کی ترغیب دے، کہ جہاں اللہ کے نبی خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ تو قرآن کریم اللہ کا ذکر ہے، اس لیے سورہ یاسین کو خوب پڑھیں۔ اور اسی طرح دوستو بزرگوں، جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے جو 29ویں پارے میں ہے، یعنی تبارک الذی، تو تبارک الذی جب جو بندہ پڑھتا ہے اس کو 2 رکوع ہیں،
اس کو پڑھتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ ملک پڑھے گا تو ہر رات میں پڑھے گا، روزانہ پڑھے گا، اہتمام سے پڑھے گا، تو اللہ رب العزت قبر کا اس پر سے عذاب ہٹا دیں گے اگر وہ گناہ گار ہیں، اور کسی گناہ کی وجہ سے قبر میں اس پر عذاب مسلط ہوگا تو یہ سورہ ملک پرندے کی طرح بن کر اور اس کے اوپر یوں پر پھیلا دیتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے کہ یا تو اس بندے کی مغفرت کر دیجئے ورنہ مجھے قرآن میں سے نکال دیجئے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی۔ تو جو مغرب کی نماز کے بعد ہم سورہ ملک کی پابندی کریں، خود پڑھیں، اپنی بیوی سے کہیں، بچوں سے کہیں اور اپنے یار دوستوں سے کہیں مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھیں۔ اور اسی طرح دوستو بزرگوں، جو آدمی سورہ واقعہ پڑھتا ہے، سورہ ملک جو ہے مغرب بعد نہیں پڑھ سکیں تو کم سے کم سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیں، کم سے کم سونے سے پہلے سورہ ملک ضرور پڑھ لیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھتے ہیں 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد میں ہے، جو شخص سورہ واقعہ کی پابندی کریں گے اس کو کیا انعام دیں گے اللہ؟ اس کو اللہ رب العزت یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ اس بندے کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، کبھی غریبی، تنگ دستی، بدحالی میں وہ انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ دنیاوی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے فراوانی کر دیتے ہیں، اس کو آسان روزی دیتے ہیں۔ اس لیے روزانہ بہتر ہے مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں سورہ واقعہ، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ روزی میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ کیسی ہماری برکت کرتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہے، سورہ یاسین اللہ کا ذکر ہے، سورہ ملک اللہ کا ذکر ہے، اور سورہ واقعہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح دوستو بزرگوں، جو آدمی ہر جمعہ کے دن سورہ رحمان پڑھتا ہے جو 27ویں پارے میں ہیں، تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں، جو معصوم مخلوق ہے، وہ اس بندے کو جو سورہ رحمان پڑھتے ہیں جمعے کے دن، وہ کہتے ہیں او جنت الفردوس کے رہنے والے۔ سورہ رحمان پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں فرشتے؟ او جنت الفردوس کے رہنے والے۔ تو گویا کو اس کو پکارا جاتا ہے کہ تو جنتی ہے۔ اس لیے سورہ یاسین کی ہم روزانہ، سورہ رحمان کے روزانہ تلاوت کریں، ورنہ کم سے کم ہر جمعے کے دن ہم اس کی پابندی کریں کہ ہم سورہ رحمان زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور اللہ رب العزت خود جو ہے سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں گے آخرت میں۔ تو یہ سورہ رحمان یہ بڑی اعلیٰ قسم کی بڑے فضیلت ہے، اور جو آدمی بڑی بیماریوں میں، کینسر جیسی بیماریوں میں اگر پابندی سے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے فضل سے اس سورت کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دوستو بزرگوں، ہم نماز کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے قرآن پڑھیں، اور لیٹ کے بھی اللہ کا ذکر کریں، اور تسبیح بھی پڑھیں، قرآن کریم بھی پڑھیں، تسبیح پڑھیں، اور مسنون دعا کی پابندی کریں۔ سفر میں جا رہے ہیں تو جب سواری پر بیٹھے، مثلا موٹر سائیکل پر بیٹھ رہے ہیں یا بس میں بیٹھ رہے ہیں یا اپنی گاڑی کار میں بیٹھ رہے ہیں، تو پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ دعا سواری کی دعا ہیں، جب سفر میں جائیں، سواری پر بیٹھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر ہے، کیا ہے وہ؟ کھانے کی دعا ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ حدیث میں ہے کہ شیطانوں کی ایک جماعت ہے، وہ گھروں پر گھومتی ہے کہ کون کہاں ہے کھانا، تو وہ کھانے کی تلاش میں گھومتی ہے، لیکن جس گھر میں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بغیر دعا پڑھ کے، بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے جب بندہ کھانا کھاتا ہے، تو وہ شیطان اپنی دوسری جماعتوں سے کہتے ہیں کہ آ جاؤ، آج کھانے کا انتظام اس گھر پر ہے، اور پھر وہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 روٹی کھا لی، ماشاءاللہ میری بہت اچھی خوراک ہو گئی، حالانکہ 3 وہ شیطان کھا گئے، تیرے حصے میں تو 2 ہی آئی ہے بھائی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، جب آدمی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا
खा रहे थे, सहाबा किराम भी आपके साथ खाना खा रहे थे। बाद में एक सहाबी सबसे आखिरी में आए और उन्होंने खाना शुरू किया। उसके बाद में फिर सहाबी ने पढ़ा बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, यानी अल्लाह का जिक्र किया, दुआ पढ़ी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या बात हुई? क्योंकि शैतान इसके साथ खाना खा रहा था और ये बिस्मिल्लाह पढ़ना, अल्लाह का नाम लेना भूल गए थे। लेकिन जैसे ही इन्हें अल्लाह का यानी ये याद आया कि मैं अल्लाह का जिक्र भूल गया, अल्लाह का मुबारक नाम लेना भूल गया, और जैसे ही इन्होंने दुआ पढ़ी शैतान ने उल्टी करना शुरू कर दी। इसलिए जब हम खाना खाएं तो खाने से पहले दुआ पढ़ लें बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, और जब खाना ख़त्म कर लें, खाना पूरा हो जाए तो खाने के बाद की दुआ पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अब ये खाना खा लिया, अब मेरे दोस्तों खाने के शुरू में अल्लाह का जिक्र हो गया, अल्लाह का नाम ले लिया, खाने के बाद अल्लाह का नाम ले लिया, और खाने खाते खाते भी अल्लाह का जिक्र करें। जब लुकमा मुंह में रखें तो सुबहान अल्लाह कहें, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहें, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ें। तो अल्लाह का जिक्र करते हुए खाना खाएं ताकि हमारे खानों में बरकत हो। इसी तरह दोस्तों बुजुर्गों, जो आदमी ये दुआ पढ़ लेगा खाना खाने के बाद, दुआ ये है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, बहरहाल अल्लाह का जिक्र करें खाने से पहले भी खाने के बाद भी। इसी तरह दोस्तों बुजुर्गों, जब आदमी सोता है, सोते वक्त एक जमात शैतानों की है, वो रात को सोने के लिए अपना इंतज़ाम ढूंढती हैं कि कौन से घर में सोना है, और वहाँ के लोग जब बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने दरवाजे को नहीं बंद करते हैं और अल्लाह का जिक्र करके नहीं सोते हैं, तो वो शैतान दूसरी अपनी जमातों को आवाज़ देता है भाई आ जाओ, आज सोने का इंतज़ाम हमारा यहाँ है, और फिर वो हमारे साथ हमारे बिस्तरों में सोते हैं। फिर बदन में तरह तरह की बीमारियाँ, खुजलियाँ और दूसरी बीमारी होती हैं। इसलिए हम अल्लाह का जिक्र को लाजमी पकड़ लें और आदत बना लें, चलते फिरते बोलते बैठते। हम कहीं दोस्तों में जा रहे हैं, दुनिया की 10 बात करें, लेकिन कुछ बात अल्लाह और उसके रसूल की भी करें, अल्लाह का जिक्र करने की आदत बना ले। और आखिरी में दोस्तों बुजुर्गों, जो लोग कुरान करीम पढ़ना नहीं जानते वो क्या पढ़ें? उनके लिए कम से कम ये कर लें कि सुबह फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह तीसरे कलमे की, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, और एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की। इसको आदत बना लें, सुबह भी अल्लाह का जिक्र करें और शाम को भी अल्लाह का जिक्र करें। जब आदमी फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद फरिश्तों की ड्यूटी बदली जाती हैं। जो फरिश्ते फजर में आए थे वो असर में चले जाते हैं हमारे नामे अमाल लिख कर, इसने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया है। और जो फरिश्ते असर में चले जाते हैं तो फिर दूसरे फरिश्ते आते हैं असर में, और वो सुबह फजर तक रहते हैं। इसलिए हम सुबह असर की नमाज के बाद, फजर में फजर की नमाज के बाद और शाम को असर की नमाज के बाद अल्लाह को खूब कसरत से याद करने वाले बन जाएं। अल्लाह जल्ले जलालहू व अम्मा नवालहू मुझे भी कुरान करीम की तिलावत और अल्लाह के ज़िक्र करने की तौफीक अता फ़रमाएँ, और आप हज़रात को भी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।